السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے وہ مسائل جس کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند ضروری مسائل کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ از خود یعنی بلا قصد، قصد کے ساتھ نہیں، بلا قصد بلا ارادہ کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر منہ میں انگلی وغیرہ ڈالی اور پھر قے کیا اور وہ قے منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز لوگوں میں غلط مشہور ہے، لوگوں کو اس کی غلط واقفیت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں موجود تھوک نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دن بھر تھوکتے رہتے ہیں، جہاں کہیں پایا منہ میں کچھ بلغم یا تھوک معلوم ہوا فوراً انہوں نے آ کے تھوک دیا، اور اس وجہ سے تھوکتے ہیں کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، روزے پر کوئی نہ اثر ہو جائے۔ حضرات، اصل اور مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ منہ میں موجود تھوک اور بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں موجود تھوک کوئی نکل جائے یا بلغم نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا، کہیں کسی کو چوٹ لگ گئی اور جسم سے خون نکل آیا تو پھر یہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، بدن سے خون نکل گیا اس لیے روزہ ٹوٹ گیا، یا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوا تو بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے، کوئی چیز معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا زخمی ہونے پر جو خون نکلتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ بعض حضرات فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہ یہ سوچ کر کہ جب تک اذان نہیں ہوتی سحری کا وقت رہتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر یا نماز فجر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود، سحری کا وقت ختم ہونے کے باوجود اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ کہا جائے کہ وہ اپنا روزہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل کی واقفیت اور لوگوں تک بھی ان صحیح مسئلوں کو پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔